الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی گرمی کافی ہے لیکن سورج کافی تھلے ہو گیا ہے تو ہوں اتنے بھی میرا خیال ہے خیر ہی ایک دو ترے بندے اگر تکلیف اتنے کر لین تو باقی چلو کوئی گل نہیں باقی بیٹھے رہن دو چار بندے اتنے خالی جگہ پور کر بس باقی بیٹھے مہربانی شکریہ بس ٹھیک تھوڑا جی آ جاؤ بس ٹھیک ہو نہیں رہن دیں درود پاک ایک مرتبہ سارے صلی خیر ہے ان تو کوئی تھوڑی کٹ گئی دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر دے صدقے نہ تمام حاضرین دیا دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے اللہ پاک اس امام بارگاہ نو دن دوری رات چوری ترقی عطا فرمائے اس امام بارگاہ نو وقف کرنے والے مہربانن خالق بہت اعلیٰ مقام عطا کر میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ محمد دی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت مجیدہ چے لفظ مولا دو مرتبہ ہے آیت کے تے مولا دو مرتبہ ہے لفظ مولا قرآن چ موجود ہے اس آیت وچ دو مرتبہ ہے ویسے ایک حدیث بھی ہے جدے چ دو مرتبہ ہے جی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا یہ حدیث ہے یہ وچ بھی مولا دو باری ہے اور جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ وچ بھی مولا دو باری ہے یہ مولا والی آیت میں اس واسطے پڑھی کہ حج تو بندے واپس آ رہے ہیں سرکار دو عالم دی زندگی دا پہلا حج بھی ہوئی سی تے آخری بھی ہوئی سرکار نے جڑا حج کیتا وہ پہلا اور آخری حج حضور دا ایک ہی ہے پیغمبر تے سامنے سب تو بڑا اجتماع اس حج تے جو ہے جڑا سرکار نے پڑھیا پہلا بھی ہوئی سی آخری بھی ہوئی حاجی حج تو فارغ ہو کے واپس آ رہے ہیں لیکن جڑے نبی پاک حج پڑھیا نا پہلا تے پڑھایا ہے تے آپ بھی پڑھیا ہے تو لوگوں نے دسیا ہے وہ پہلے حج تے یہ پکی گل میں پہ کرنا کہ پیغمبر نے حاجیاں نو آکھیا سی کہ حج تو بعد میری گل سن کے جائے مہربانی میں انتہائی پکی گل پہ کرنا قرآن تے ہاتھ بھی رکھ دینا کہ پیغمبر نے دوران حج کہہ دیتا سی حج پڑھ دیں تو پہلے کہہ دیتا سی کہ حج اسی شروع کرنے لگے ہیں جی میں بندہ کسی نے آکھے پہ نماز پڑھنا لیو نماز پڑھن تو بعد ذرا میری گل سن کے جائے میرا خیال ہے کہ جی پیچھے بندہ نماز پڑھتا ہے وہ یہ بھی گل مانی لینی چاہیے جی پیچھے بندہ کھلو کے نماز پڑھتا ہے اگر وہ آتا ہے پھر میرے تو نماز میں پڑھانا تو نماز تو بعد یار میری گل سن کے جائے جڑا بندہ اس تو بعد نال دے نو ہاتھ لا کے آتا ہے چل پڑھ لیے نماز ہون کی ایسا آکھنا ہے نماز جو پڑھا لی سو یہ اجے ساڈے مگر یہ دا مطلب ہے وہ تے ذہن چ نماز دی اہمیت ہے امام دی اہمیت کوئی ہیڈ ماسٹر بچیاں نو آکھے نا سویرے اسمبلی چ کہ جدوں گھنٹی وجے گی نا چھٹی دی اس تو بعد میری گل سن کے جائے جے نالائق بچے آتے ہیں کہ 3 بجے تک تیرے اگے پھائے لگے رہے ہیں 9 بجے آئے سا جے 3 بجے جان چھٹن لگی تو اجی تیری گل کو پیچھے ہی ہے یہ مطلب ہے جیڑا بچہ وہ 3 بجے تو بعد گل سن کے نہیں جانا وہ ذہن سکول دی اہمیت ہے ہیڈ ماسٹر دی اہمیت کوئی نہیں جیڑا بندہ حج کرن تو بعد غدیر چ نہ پہنچے وہ ذہن چ اسلام دی اہمیت ہے محمد دی اہمیت میرے محترم سامعین سرکار دو عالم نے حج دے دورانیہ چاکیا سی کہ میری گل سن کے جائے وہ جڑی گل ہے نا جی پیغمبر نے حج تو بعد کٹھے کار نہیں بندے جان دیتے پیغمبر میں پھر عرض کرنا کار نہیں جان دیتے جتھوں لوکاں کرو کری ہونا سی نا اس جگہ دا نا غدیر ہے تو انہوں پتہ ہے علماء نے حکم دیتا ہے کہ عید گزر جائے تو 18 ذی الحج تو پہلا جنوں موقع ملے وہ غدیر پڑھے میں حکم دی گل پہ کرنا بڑے علماء نے حکم دیتا ہے کہ جیڑا بندہ تقریر کرے نا عید تو بعد عید تو نکلے دیکھو نا جی آج پھر اسی وہ سرکار دا تابوت ہے وہ مصاحب تے عید والا دن بھی اسی پڑھنے ہیں کیونکہ عیداں دے وچ بھی غم تے نہیں اہل بیت دا بھول سکتے وہ تے ایسا کرنے لیکن انہوں نے فرض قرار دیتا ہے کہ واجب سمجھ کے فرض سمجھ کے ضروری سمجھ کے
بندے غدیر پڑھن. یہ غدیر وچ امت دی ہدایت دا انتظام ہے. اس غدیر نو بھولن تو بعد بندے بڑے خراب ہوئے نے. البتہ وہی بندے بچے نے جنہوں غدیر یاد ہے. پیغمبر دی گل دی اہمیت ہے. پیغمبر نے آکھا سی میری گل سن کے جائے. ویسے پیغمبر آکھے نا میری سن کے جائے جے تو سن لینی چاہیے. پیغمبر آکھے نا میں لکھ کے دینا تو لکھوا لینی چاہیے. میرے خیال پیغمبر دی اہمیت ذہن چونی چاہیے. میں جڑی آیت مجیدہ پڑھنا میں تھوڑی جی بحث کر دینا. لفظ مولا تے بحث کرنا چاہنا اج دی بڑی محنت نال. اونجی بچے کٹ بھی آن نہ سکول تو ماسٹر پڑھانا ہوتا وہ ذمہ داری. تو کی خیال ہے 2-3 بچے منڈے ٹر جان تو پھر وہ پڑھا نہیں. وہ ٹر گئے ٹر میں تو پڑھانا ہے. مجمع ویخ کے نہیں پڑھیا جاتا, موضوع نو ویخ کے پڑھیا جاتا, مجلس نو ویخ کے پڑھیا جاتا ہے, مجلس دی اہمیت نو ویخ کے پڑھیا جاتا ہے. میں ایسے تھا بھی مجلس پڑھی ہے جتے صرف گھر دے جی سن. تسی کی سمجھتے ہو؟ صرف گھر دے جی تے گھر دیاں جیاں چوں ہی ایک شیعہ سی تے باقی سارا ٹبر کوئی نہیں سی شیعہ. تے تھلے بھی نہیں سن بیٹھے, سارے کرسیاں تے بیٹھے صوفیاں تے. امیر لوگ سن تے سارے صوفیاں تے بیٹھے ہیں. ایک بچوں جڑا بابا شیعہ سی نے وہ سکا میں مجھے پڑھانی انہاں کا پڑھا لیا. انہیں میں نے ساتھ لیا. میں بھی ایک صوفے تے پہ گیا, وہ بھی صوفے تے بیٹھے کرسیاں تے بیٹھے ہیں. 7 کو ہون گے میرے خیر بندے. جدہ 7 پڑھ جاندہ تو ہی تے بابا یا تو ہوئے نا میں نے کچھ اکاؤں دا ہوئے کہ میں کہ میں پڑھاں گا. میں دسنا میں 7 بندے تو سارے میرے نال کرسیاں تے بیٹھے ہیں. میں مجلس پڑھی وہ منت منی سی انہاں. الیکشن جتے سن ہور کی آندے ہو. میرے عزیزو کافی تسی بندے تشریف فرماؤ الحمدللہ. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں ذرا مندرہ والا ہے اس واسطے تھوڑا جہا خاموشی بھی ہو سکتی. جتنے بہت شیعہ ہون اتنے بندے گھٹ ہی ہوندے نہیں کیونکہ آپ سارے عالم ہوندے نے. انہوں نے کہڑی کوئی دسن والی گل رہ گئی. میں تمہیں صحیح گل دساں جہاں پرانا شیعہ ہوندے نے وہ جی ٹولا چھڑتے بھی سانوں کی دسنا. اساں زیادی صاحب نے سنیا, اساں نسیم صاحب نے سنیا, اساں مولوی اسماعیل نے سنیا تو نال ہی ٹر جانا سی انہوں نے جو انہوں نے. درود پڑھو ایک ویسا. وہ جڑے ہوں بیٹھے ہو زندہ میں سائز وہ کسی نے سننا ہی جنا. اگر اسی اوڈے نہیں پر سننا تو پھر مجلساں تے ہونی ہیں پھر بھی ہو رہی ہیں. ساڑھے تو بعد بھی تمہیں پتہ ہونی ہے. مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا میری گل سن کے جائے. باب وضو کھڑا میں قرآن تے میرے ہاتھ نے. وہ جڑی نبی حج تو بعد گل سنائی ہے نا وہ دا نام ولایت علی. اس گل دا نام ولایت علی. حضرت علی نو مولا آکھیا نے اس محفل چ. وہ پیغمبر دی زندگی دا پہلا بڑا اجتماع سی اور آخری بڑا اجتماع سی. باقی جمعہ چ بندے نے کٹھے نہیں سن ہوئے. کدی حضور مکے نے کدی مدینے نے, لیکن کٹھے بندے نہیں ہوئے. کٹھے اسے حج تے ہوئے نے. پہلا بھی ہو سی تے آخری ہو. میں نے اس کتاب تے دکھ ہے جڑی 6 جلداں چ 6 جلداں تے ایڈیاں ایڈیاں جلداں. افسوس ہے وے کہ او دے وچوں میں پڑھیا جے ایڈی باریکی نال لکھے ہے کہ کنکر مارن لگیاں سجا منڈا کدھر ہونا چاہیے تے کھبا کدھر ہونا. کنکر مارن لگیاں سجا منڈا ادھر ہونا چاہیے تے کھبا ادھر ہونا چاہیے. کعبے نو کیڑا پاسا ہونا چاہیے تے دوجے پاسے. کڈی باریکی ہے. مارنے تے کنکر ہی نے, باریکی ہے کہ نہیں. اس گل دی بھی ویسے روایتاں لکھیاں نے کہ جڑا کلائی دا نا پٹا جی وہ جڑا گلے چ پائی دا جانور دے گلے چ پٹا پائی دا کلائی, اس دور چ ایت نہیں سنتے کوکیاں شوکیاں والے. اس دور چ لوگ رسیاں دے وٹ کے بناتے سن. یہ بھی لکھیا بھی رسی کڈی لمبی ہوئے تو دوری کر کے کیویں بنانا ہے, دھاگا کیویں دا ہونا چاہیے. ایڈی باریک باریک گلاں بھی حج چ انہاں نوں مل گئیاں نے تے غدیر والی روایت نہیں. سبحان اللہ. یعنی تسی اندازہ لے میں پڑھیا میں باقاعدہ پڑھ کے گھر پہ کرنا کہ ایڈیاں ایڈیاں باریک گلاں بھی کنکر کیویں مارنے تے پاسا پھیر کے نہیں آنج کر کے مار. اس گل دا بھی دھیان رکھنا ہے. رسی دے وٹن تک دا دھیان ہے تے غدیر والی انہوں روایت نہیں ملی. حالانکہ جنیاں روایتاں نے جی سرکار دو عالم تو کوئی حضور نے گھر چ گل کیتی ہے تے نبی دی بیوی سنیا ہے, مسجد چ گل کیتی ہے تے صحابہ نے سنیا ہے, اگر غار دے اندر کیتی ہے تے ایک نے سنیا ہے,
غار تو باہر کیتی ہے تو چوں پنجاں نے سنیا ہے، سفر چ کیتی ہے تو انہاں سنی ہے حضور کول گل جڑے سفر چ نال سن، جے جمعے چ کیتی ہے تو انہاں سنی ہے قبلہ جڑے جمعے چ نال سن۔ پیغمبر نے کسے دے نکاح تے گل کیتی ہے تو وہی بندے راوی ہوئے نے جڑے نکاح دے ویلے موجود سن۔ اگر پیغمبر نے کسے دے جنازے چ گل کیتی ہے تو جڑے بندے جنازے چ نہیں سن وہ آندے نے اسی تو اتھے کوئی نہیں سن۔ خدا دی قسم جس روایت دے سب تو زیادہ صحابہ راوی نے وہ غدیر ہے تو بندے نو وہ بھی نہیں یاد۔ سب تو زیادہ راوی غدیر اچ نے، یعنی 1.25 لاکھ بندہ 1.5 لاکھ تو اتے بندہ غدیر اچ کٹا ہویا نا جی۔ میرے عزیز دوستو اتھوں تک پیغمبر پہنچے نے الحمدللہ کہ اہل حدیث دوستاں میں لکھ دیتا کہ اے فرمایا نبی نے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ ان جی کی گل ضرور ہے، اللہ فرماتا والعصری ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان خسارے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نقصان سے وہی بچیں گے جن میں ایمان ہے، اور اس خسارے سے وہی بچیں گے جو اعمال صالح کرتے ہیں۔ اللہ انہاں صالح بندیاں دے، انہاں دے اچھے ایمان والیاں بندیاں دی صفتوں نے دسی اگے، ایڈی صورت سارے نو یاد ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ شکریہ جڑا دہرائیے مہربانی۔ یہ مطلب اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے ہیں جو حشر والے دن گھاٹے میں نہیں رہیں گے، نقصان میں نہیں رہیں گے۔ وہ ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق کی نصیحت کرتے ہیں، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ ایک دوجے نال جدوں گلاں کردے نے ایمان والے ادوں آندے نے بھائی جان ذرا حق دا خیال رکھیا جے، تے حق والی گل کردے سارے آندے نے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، تے جے حق تے رہنا جے نا پھر صبر بھی کرے، جے حق تے رہنا جے صبر کرے۔ یہ دوویں شاماں شکریہ کہ بلا دوویں شاماں کٹھیاں آ گئیں، حق بھی صبر بھی۔ شکریہ کیوں؟ حق آندے نے سچ نو، یارا حق آندے نے، حق دا معنی سچ ہے، حق دا معنی سچ۔ جدوں تساں سچی کرنی ہے نا پھر صبر کرنا پینا کیونکہ مصیبت ہونی۔ سچی کدھرے کر لو مصیبت ضرور آئے، کر کے ویکھ لو، کدھر کر کے ویکھ لے جی سچی۔ دو بندے لڑتے ہون گے نا اتنے تو کوئی بندہ آ کے پوچھا کی گل ہوئی ہے، دسیا جی سچی۔ میں نا دو جو بندے لڑ پے نے سارے ویکھیا بھی ہے، یہ بھی پتہ زیادتی کی دی ہے، یہ بھی پتہ کی دی نہیں زیادتی۔ اے ظالم ہے وہ مظلوم، جنوں پوچھو گے نا وہ آکھے گا میرا نہیں ستیا۔ نال دا بندہ پوچھتا یار تو اتھے سائیں، وہ آندا یار کی کرنا اتھے تے میں ساں، ہن دوویں اپنے ہی نے۔ تے آخر میں دسنا پینا کہ اے ظالم ہے، اے مظلوم ہے، اے جارم ہے، اے مجروح ہے، ایدنا زیادتی ہوئی ہے تے اینے زیادتی کیتی ہے تے کم از کم جدنا ہوئی ہے وہ تو میرے نال رہے گا، تے جنہیں کیتی ہے وہ تو میرے نال پھر لڑ ہی پائے گا۔ جدوں سچی کریے نا ایک نہ ایک لڑ پیندا۔ میں کی آکھیا جدوں سچی کریے ادوں سارے راضی نہیں رہ سکتے، میں پھر پیانا جدوں سچی کریے ادوں سارے راضی نہیں رہ سکتے۔ ہاں ایک گل ہے آ جڑے اسی کمی ہونے نا جی، اسی تو بالکل بھی جٹ لڑ پین صحیح آنے، سانو کسے گل دا نہیں پتا، ساڑھے سر تے قرآن رکھ، سانو پتا ہوندا پہ کنے چپیڑا مارنی ہے نا سان۔ ماڑا بندہ یہ جاندا پائی جی مینوں نہیں پتا، مینوں کسے گل دا نہیں پتا، میرا ادھر دھیان سی، میں سگرٹ پہ لاندا سا۔ ماڑے بندے نے کی حق دی گل کرنی، سار اٹھاؤ یار، حق دی گل کرے گا، اسے واسطے اللہ نے گنجائش دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوشش کر کے حق دی گل اچھی کر، اور نہیں کر سکتا تے ذہن جتے حق رکھ۔ کمال ہے یار، ذہن جتے رکھ کہ آ بندہ سچا ہے تے آ بندہ جھوٹا ہے۔ یاد رکھو پیغمبر اسلام نے دو گلاں میں پڑھ دینا۔ حضور نو کسے پوچھیا حضور سب تو بری دعوت کیڑی ہے جتے بندے کٹھے ہو کے روٹی کھاندے نے، سب تو پیڑی دعوت کیڑی؟ تے سب تو بڑا برا بندہ کیڑا؟ یہ دو گلاں پیغمبر نو پوچھیں گے۔ سب تو پیڑی دعوت کیڑی ہے جتے کٹھے ہو کے بندے کھاندے ہو تے پیڑی دعوت ہو؟ پیغمبر نے فرمایا سب تو پیڑی دعوت ولیمے دیے جتھے غریب کوئی نہ ہو۔ میرا تو ہم تو اپنے اپنے ولیمے یاد آ گئے۔ سب تو بری پیغمبر فرماندے نے دعوت ولیمے دیے جتھے غریباں نو چھڑ دیتا جائے تے امیراں روٹی کھوائی جائے۔
बुरी दावत नबी के नज़दीक उस आखे तो सब तो भैड़ा बंदा केड़ा है? हाय हाय पैगंबर ने फरमाया जिदे डर की वजह तो बंदे हक की गल न, हाय हाय जिदे डर की वजह तो बंदे हक की गल न करन, इदू भैड़ा बंदा कोई। यकीन करो व तवासो बिल हके व तवासो बिल सबर, जदों तुसां हक की करनी है ना तुहाडे ते मुसीबत आनी है, उदों फिर तुहानूं सबर करना पैना है। सबर करांगे तो अजर मिलेगा। तुसी हक की गल करके घर वेख लो, मैं अपने घर करके वेख लवां। शादी तो पहला ऐलान करो कि किसी बच्ची के वाल नहीं नंगे होने चाहिए, मेहंदी ते विआह वाले दिन ते वलीमे वाले दिन सारियां बच्चियां दुपट्टियां दे अंदर वाल रखन, वाल बाहर नज़र ना आवे। हक की गल है, की गल हुई? अजे ना किसी गल की है ना किधरे गल हुई है, तो सारियां दे चेहरे वेख लो इंशाअल्लाह। मैं पिया ना हक की गल नहीं यार, औरत के वाल कच्चे होने चाहिए ने कि नहीं? हाँ तो करो कच्चे होने चाहिए। तो जे बंदा आके भी शादी च कोई बच्ची वाल ना खोले, कच के रखे, पर्दा करे करके गल, तुसी बाहर निकल जाओ। आउंदियां नूं जरा हालात वेख, हक दी कर गया ना, व तवासो बिल हक व तवासो बिल सबर। आउंदियां नूं इंशाअल्लाह मूड बने होणगे। करदे अपने दे जिन्हां दे दुध दे पैसे भी असीं दिंदे हां ते मोबाइल भी असां लैके दित्ते हैं, तो मोबाइलों च पैसे भी असीं पवाने। सब तो पहला सारियां बच्चियां ने इकट्ठे होकर वालदा माजदा कोल आउणा है, ठंडी छां कोल। उन्हें आके आखना अम्मी ये अब्बू नूं की हो गया? उन्हें की आंदा जे वेखो जी, हुण विआह पिया हुंदा है ते असीं हुण मूँह बन छड़ीए, कोई गल करन वाली कर। एक विआह कदी कदाई विआह आउंदा है ते असीं हुण तो किवें दी गल करदे ने आपस सारियां बच्चियां ही असां होना है, ठीक है ना? किवें दी गल पिया करदा सानूं ते समझ नहीं आई गल। अज तक इंज नहीं होया। जे तो बीबी समझदी होवे कि बंदा मेरा हक की गल करदा पिया, फिर तो आखेगी बच्चा मर्जी तुसां अपनी करनी है, रिवाज के पिछे टुरोगे तो तुहाडी अपनी मर्जी हो। जो पुत्र आंदा तो हक है, हाय हाय आंदा तो गल सच्ची है ना पिया बेचारा। फिर तो बड़ी गल है जी, जे साड़ी भैन कोई इंज आखे तो बहुत बड़ी बात, ठीक। तो जेडे हालात बने ने, जिन्हें अपने वाल कटाए उन्होंने तो गुस्सा ही चढ़ना। कुड़ियां तो अगे रह गई, बच्चियां तो कदी पर्दा करना है। उस आखना तुहानू आख्या सू, सानू आख्या सू, तुसी आराम करो, इत्थे ही आना सुन। मैं पुछनी है उन्होंने वड्डे सूफी नूं, है ना? ये हक की गल करिए तो घर के हथी पै जाते हैं, तो जो आबू जेलों च खलो के हक की गल कर। सदके जावां पैगंबर आज़म ने किबला सारिया गल्लां हक दियां कीतियां। सारे कुरान नूं अल्लाह ने हक आख्या जे, सारी वही हक है। व तवासो बिल हक व तवासो बिल सबर। हक की गल करोगे तो मुसीबत आएगी। जेड़ा जेड़ा बंदा हजरत अली अलैहिस्सलाम नूं मौला मनदा है, जे वो पे अंदर वड़ के आंदा या अली जिदन दा तेनू मौला मने साडे गल मुसीबतां ही पै गईयां, ते बंदा पूछे वो हक जो होया। शुक्रिया जी, मेहरबानी। मेरा ख्याल है भाई बहुत अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा बन गया, मजमा भी बद गया। मतलब है भाई अलहमदुल्ला गर्मी कुछ घटी है जी। तुम होर अगे आ जाओ, एक मिनट कदम इतने तू ही बैठो बस, ठीक हो। ये बतवासो बिल हक बतवासो बिल सबर। हक की गल करोगे तो सबर तुहानूं करना पे। सबर हुंदा मुसीबत ते, इहदा मतलब है जदों हक की गल करांगे ना उदों सबर करना पैगा, क्योंकि मुसीबत आएगी। हजरत अली नूं मनना ही एडी वड्डी मुसीबत है कि उहदे ते सबर दा अल्लाह अजर दे। मन के वेख लो। मैं अज जिहड़ी अजकल मिसाल दे रहा वो बड़ी अहम है। असी तो खैर जिहड़े शिया वां तो ऐसे बदनाम हाँ, ये शुक्र है, ये बड़ी गल है। यकीन करो जेड़ा मौला अली दी कुआली ते बहुते पैसे देंदा होवे ना, बंदे समझदे ने शिया होना जी, यानी कुआली ते बहुते पैसे देन। ये हजरत अली अलैहिस्सलाम ना जेड़ा मनसूब होया ना, मजहब की गल ही नहीं, मजहब की गल ही नहीं, खुदा की कसम मजहब की गल। ये इस जमाने साबित होया, पहले जमाने लोग हो समझते हैं। मेरे सामने मेरी जिंदगी जो साबित होया ना, अली नूं मौला देवबंदी भी आखे ना तो बंदे जमात चो कट जाए। भाई इस वेले जी सूरत हाल सारा जहान जानता है कि तारक जमीर साहब ने कुछ भी नहीं किसी को आख्या। एक बंदे ने लिखा, मोबाइल के चलते ना अजकल जो फेसबुक पर चल,
ایک بندے نے لکھا میں کدی استعمال تو نہیں کی، میرے بیٹے دی ہے وہ میں کدی کدی استعمال کر لیں، وہ جڑی کوئی گل چڑھتی ہے وہ چڑھتی میرے تو نہیں نہ چڑھ بھائی، وہ جو بنی ہے میری تو آئی نہیں۔ وہ میں ویکھیا تو ایک بندے لکھیا کہ عمران دی وجہ تو دے مخالف ہوئے نے بندے، عمران دی وجہ تو کدے طارق جمیل صاحب دے عمران خان دی وجہ تو مخالف ہوئے۔ وہ میں چھوٹی جی بچے گل لکھ چھڑی، کدی میں وہ کم کیتا تو نہیں، میں تھلے لکھیا ہے مینوں لگتا ہے طارق جمیل دی مخالفت عمران دی وجہ تو نہیں ہو رہی، آل عمران دی وجہ جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا، میرا خیال ہے عمران دی وجہ تو نہیں، آل عمران دی وجہ تو، ورنہ سیاسی وابستگیاں تے بندہ دیاں نواز شریف صاحب نال بھی ہے، عمران خان صاحب نال بھی ہے، زرداری صاحب نال بھی، علماء دیاں یہ وکری وابستگی ہے۔ جڑی اندر تکلیف ہوئی ہے نا وہ صرف اینی ہوئی ہے بھی وہ آکھ بیٹھا ہے کہ علی مولا علی، جیڑا سواد ہے نا، میں ہر جگہ گل بیان پہ کرنا، ایڈا سواد ہے۔ اسی جدو آتے سنا حضرت علی نو مولا ہی ماننے ہیں، اور کی تو آنے ہیں، سانو آتے سن نرا تسی علی نو مولا نہیں مانتے، تسی حضرت ابو بکر صدیق نو نہیں مانتے، تسی حضرت عمر فاروق نو نہیں مانتے، تسی حضرت عثمان غنی نو نہیں مانتے، طارق جمیل تے سارے نو مانتا ہی نا، سار اٹھاؤ نا، کوئی ساڑھے تے شک پہ گیا بندیاں نو پہ حضرت ابو بکر نو صدیق نہیں مانتے، حضرت عمر نو فاروق اعظم نہیں مانتے، حضرت عثمان نو ذوالنورین آندے نے جڑا کر دو نور ہون، وہ دو نور نبی دیاں بیٹیاں نو آندے نے، اور آندے نے کہ یہ دو بیٹیاں سن حضور دیاں، وہ داماد رسول سن۔ بھئی ساڑھے تے تنوں شک شبہ ہے، طارق جمیل صاحب حضرت عثمان نو داماد رسول بھی مانتے نے، حضرت عمر نو فاروق اعظم بھی مانتے نے، تے حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر بھی مانتے نے۔ تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس او دے نال کیوں لڑیا؟ سار اٹھاؤ بھائی، انہیں جڑی گل کی تھی انہوں مولوی سمجھتے نے کڈی خطرناک ہے، عام بندہ نہیں سمجھتا، میں تو انہوں سمجھا دینا ہے بچیاں او سا کیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا میں، مولا دوست کے معنوں میں نہیں، حاکم کے معنوں اے جی اندر دی گل عام گل معمولی جاب دی ایتھے اکمل چیمہ صاحب ہو سن ناظم سیال کوٹ دے، اکمل چیمہ پتہ نہیں کتوں ناظم سن اکمل چیمہ، انہوں نے محرم چی حدیث میں تو پڑھتا سا ہوتے انہوں نے لکھوا کے لائی سی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تے تھلے لکھیا سی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، فرمان رسول، فرمان رسول کی ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں یار ہوں اس کا علی یار ہے۔ یہ ترجمہ سی ہون تو پہلا طارق جمیل صاحب نے جرت نہ رکھا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، انہاں تے مصیبت اس گل نہ آئی ہے، انہاں آکھیا نبی نے فرمایا جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ یہ دے اندر کی بلا لطافت ہے، بہت شکریہ تو نا، یہ دے اندر ایک لطافت ہے کی کہ جے نبی فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تیرا مطلب جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، جس پر میری حکومت اس پر علی کی حکومت، جس پر میرا حکم واجب اس پر علی کا حکم واجب۔ انہیں جڑا کہ نا حاکم کے معنوں میں ہے، اندروں مولوی غصہ کر گئے نے کہ طارق جمیل تے سارے جہان نو تے چڑھے ہے، حکومت دا فیصلہ تے نبی کر کے گیا۔ کمال ہے بھائی، سبحان اللہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ جدہ میں حاکم آؤ دا علی حاکم ہے، گل مک گئی۔ اے جی وہ غصہ تے پھر تواصو بالحق و تواصو بالصبر، وہ حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر بھی منن، تے حضرت عمر نو فاروق اعظم بھی منن، تے حضرت عثمان نو غنی بھی منن، تے ذوالنورین بھی منن، تے داماد رسول بھی منن، تے نبی دیاں 4 بیٹیاں بھی منن، تے ماتم بھی نہ کرن، تے انگوٹھی بھی نہ پان، تے شلوار بھی تیرے برابر رکھن۔ پھر تو غصہ کر گیا نا، ساڑھے متعلق تے تو نہ صحابہ نو نہیں مندے، اے طارق جمیل تو صاحب لگ گئے، صحابہ تو بہانہ بنائے اندر تیرے بغض علی۔ ایک گل میں ہر تھا ریکارڈ کرا رہا یہ مطلب ایک گل کنفرم ہو گئی کہ من کن تو مولا ہو فہذا، یہ مطلب جو اہل حدیثاں تک گل پہنچ گئی، دیوبندیاں تک تے ہن تے شک و شبہ نکل گیا۔ پہلے زمانے چ یا لوگ آندے سن شیعہ آندے نے مجلساں چ علی مولا، تے سنی قوالیاں چاندے نے علی مولا۔ یقین کرو طارق جمیل تو پہلا کئی انپڑھ بندے سمجھتے سن من کن تو مولا نصرت فتح علی خان دا فرمان۔
من کن تو مولا علی علی من کن تو مولا علی، وہ سمجھتے ہیں نا قوالی ہے، کوئی شاعری ہے۔ طارق جمیل صاحب دیوبندی ہو کے دسیا یہ حدیث ہے، انہوں نے ایک لفظ آکھا، انہوں نے آکھا جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے نا اس وقت سے میرا دل چاہتا ہے میں حضرت علی نہ کہوں آئے ہائے، بلکہ حضرت علی کو مولا علی کہوں۔ لو جی یہ مطلب ہے کہ مولا حضور ہو گئے نے، مولا حضور ہو گئے۔ ہوں میں لفظ مولا نو قرآن چو پڑھنا چاہتا، موضوع ٹھیک پہ پڑھنا جی۔ لفظ پہلا میں مولا دی اہمیت پڑھن لگا، یہ میرے سامنے سورت دا نام ہی ایسا ہے کہ اس نام دی سورت شاید اور بھی کوئی دی برابری کیویں کرے۔ سورت دا نام ہی محمد ہے، سورت دا نام محمد، 26واں پارہ، آیت دا نمبر میرے عزیزوں میرے کول اس ویلے 11 جی انشاءاللہ۔ اللہ فرماندا ہے مولا دی اہمیت دسن لگا، اللہ فرماندا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا۔ آ جڑے بوئے تے بندے کافر لکھ دینا انہاں واسطے بھی مشہور ہے بھئی ایویں کافر کافر کسے نہ لکھو، آیت لکھ چھڑو بھئی کسے نو کافر ہی آکھنا نا، آیت آکھے گی تے سوکھے رہو گے، تواڈے تے میں پرچہ ہی نہ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کسے نو کافر ہی آکھنا تے آیت لکھ چھڑو۔ نالے سانو کافر بندے گسل خانے چ وڑ کے لکھ دینے، آیت تے بندہ مسجد دے وچ بھی لکھ سکدا۔ میرا خیال یہی بہتر ہے کہ بدبو چ وڑن نالوں نہ خوشبو والے تھان کھلو کے آیت لکھ چھڑو۔ اللہ فرماتا ہے ذالک، سبب یہ ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مومنوں کا مولا ہے، اللہ مومنوں کا۔ آج یہ بندے بچے دھیان نال سن لین، حضرت علی کو پہلے مولا نہیں، نبی پاک بھی پہلے مولا نہیں ہے، تواڈی خیر پہلا مولا اللہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا اللہ نو مندا ہے نا مولا او دا بھی کوئی نہ کوئی ہے۔ وہ یار اللہ نو مننا دا مولا ہے نا، اللہ کنہ دا مولا جی؟ لو جی ایمان والا، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مولا ہے ایمان والوں کا۔ اگلی گل کوئی کمال ہے، کافر نہ لکھو کہ تجھے نو، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافر تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مولا نہیں۔ سبحان یارہ قرآن پاک ہے، کافر وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی، یہ مطلب ہے الحمدللہ اہل حدیث بھی مسلمان نے تے دیوبندی بھی مسلمان نے، شیعہ بھی مسلمان نے تے سنی بھی مسلمان نے، کیونکہ سارے دا اللہ مولا ہے۔ وہ یارہ اللہ مولا نے، قرآن جو ثابت ہو گیا اللہ مولا ہے۔ اللہ نبی ہے، اللہ نبی ہے، اللہ رسول ہے نہیں، اللہ امام ہے نہیں، اللہ خلیفہ ہے نہیں، اللہ مولا ہے۔ ہاں یہ مطلب ہے قرآن چ بڑے جا نبی بھی ہے نے، قرآن چ بڑے جا رسول بھی ہے نے، قرآن چ امامت دا بھی ذکر ہے تے خلافت دا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن چ اپنے آپ نبی نہیں آکھیا، حالانکہ نبی انہوں آندن جڑا غیب دیاں خبراں دے وے، اللہ تو وڈا خبردار کون؟ رسول انہوں آندن جڑا پیغام دے وے، سارا اللہ دے پیغام ہے، اللہ اپنے آپ رسول نہیں آکھیا۔ جڑا سب تو اگے ہوئے انہوں امام آندن، سب تو اگے اللہ تو اگے ہے ہی کوئی شے نہیں، یہ مطلب ہے وہ امام بھی اپنے آپ کہہ سکتا نہیں آکھیا۔ پھر خلیفہ انہوں آندن جڑا گل دا جواب دے وے، سوال نہ کرے، جن پوچھیا جائے وہ دس دیتا جائے، وہ پہلا خلیفہ تے اللہ انہوں ہی بنایا۔ اللہ اپنے آپ خلیفہ نہیں آکھیا، قرآن چ جی اللہ اپنے آپ مولا آکھیا، مولا آکھیا۔ ہن اللہ نال گل کرن والی میرے نال نہیں، میں مشورہ دے سکتا، آپ ہی کر لو، اللہ سب دی سندا ہے۔ تے اگلی گل لے بھی شاہ رگ تو قریب ہے، اتنے جان دی لوڑ نہیں، اپنے کول ہی کھلو کے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو کے پورے خشوع و خضوع نال اللہ نو پوچھے ہو بھی تو اپنے آپ نبی نہیں آکھیا، رسول نہیں آکھیا، امام نہیں آکھیا، خلیفہ نہیں آکھیا، تو جو اپنے آپ مولا آکھیا ہے، تو بے مثل ہے، تو بے مثال ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں، تیری شبیہ کوئی نہیں، تیرے ورگا کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تو ایک ہیں تے بس ایک ہیں، آہد ہیں تے بس آہد ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کسے دے بچوں ہیں تے نہ تیرے بچوں کوئی ہے۔ جدوں تو اپنے آپ مولا آکھ لیا سی، انہاں دوہاں بھراواں نوں ضرور رکھنا۔ یہ میرے کو پوچھنے والی گل ہے کہ اللہ کو پوچھنا؟ تہاڈی خیر ہو، اللہ انہاں نوں مولا۔ نبی وما ینطق عن الہویٰ، نبی آپ تے بولتا ہی نہیں جب تک وہی نہیں ہوں۔ یہ مطلب ہے اپنے آپ بھی نبی نے مولا آکھیا نہیں آکھیا؟ من کن تو مولا تو کی مراد؟
نبی من کن جیسا میں مولا فہاز علی جو او دا علی مولا. ایک واری نبی نے اپنے آپ نو مولا آکھیا ہے, ایک واری نبی نے علی نو مولا آکھیا ہے. ہاں جی یہ فرق ہے جی اللہ دے مولا ہون وچ تے نہ دوواں بھراواں دے مولا ہون چ فرق ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک جے میں تہاڈی صلاح لئی نہ تے پھر تے کوئی فرق نہیں, تے جے میں حق بیان کراں تے مصیبت میرے گال ہی پینی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حاجی صاحب پھر صبر بھی مینوں ہی کرنا پینا. اللہ دے برابر کوئی مولا نہیں ہو سکتا پاویں مصطفیٰ